تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. محترم ناظرین کرام اور خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور اس کی حمد و کبریائی کے بعد پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے انتہا اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو. محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے 10ویں پارہ جس کی ابتدا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ کا مختصر بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اس بارے میں 2 صورتیں ہیں. سورہ انفال کی 41 سے لے کر کے 75 تک آیتیں اور سورہ توبہ کی 1 سے لے کر کے 93 آیتیں اس میں شامل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پارہ 17 رکوع پر مشتمل ہے. اس پارے میں اسلام کی پہلی جنگ یعنی جنگ بدر کا تذکرہ تفصیل سے آیا ہوا ہے اور صحابہ کرام کو جنگ کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں. اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو مال غنیمت اور مال فے کے حلال ہونے کی خوشخبری بھی دی ہے، کیونکہ اس کے پہلے جو بھی امتیں پائی جاتی تھیں ان امتوں میں مال غنیمت اور مال فے کی کیفیت کچھ اور ہوا کرتی تھی. مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں سے جنگ کرنے میں حاصل ہوتا ہے، یعنی کامیابی کے بعد جو مال مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں انہیں مال غنیمت کہا جاتا ہے. جبکہ مال فے سے مراد وہ مال ہے جو بغیر لڑائی کے صلح وغیرہ کے ذریعے سے حاصل ہوا ہو. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنگ کے آداب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ سے کے مقابل ہو، کسی گروہ سے تمہارا سامنا ہو تو جمے رہو اور اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو اور تم کامیاب ہو جاؤ. شیطان نے مشرکین کو جنگ بدر میں لڑنے کے لیے ہمت بندھائی، کیونکہ وہ مکمل طور پر مکہ چھوڑنے کے تعلق سے اپنے مخالف بنو کنانہ کے بارے میں وہ خوف کھا رہے تھے. تو شیطان انہی میں کا ایک شخص کی صورت اپنا کر کے ان کے پاس آ کر کے یہ بیان کیا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنے مخالف بنو کنانہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے وہ اپنے مخالف قبیلے کے حملے سے بے خوف ہو کر کے سب کے سب مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. لیکن جب اس ابلیس نے بدر میں فرشتوں کی آمد دیکھی تو فوراً وہ بھاگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا: وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب. بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ بہت سخت عذاب والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے دشمنوں سے ہمیشہ تیاری کی حالت میں رہنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ. ان کے مقابلے کے لیے
قوت سے اور گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو جتنی کر سکو، جس کے ساتھ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو ڈراؤ گے۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں، انہی کے لیے بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اس کے بعد عزیز ساتھیوں سورہ توبہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس پارے کے اندر یہ سورت مدنی سورت ہے۔ اس میں 129 آیتیں پائی جاتی ہیں اور 2497 کلمات ہیں اور 10,787 حروف ہیں، اور یہ سورت 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے احکام، مسائل اور آداب بیان کیے ہیں۔ سورہ توبہ میں مشرکین عرب اور منافقین سے عملاً جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں مشرکین سے کیے گئے تمام معاہدے ان کے منہ پر دے مارنے کا حکم دیا گیا اور سب کو 4 ماہ کی مدت دی گئی ہے، اس کے بعد تم سے ہماری جنگ ہے، اور اگر عین حالات جنگ میں دشمن کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی شخص تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیں اور محفوظ جگہ پر اسے پہنچا کر آئیں اور پناہ دینے سے انکار نہ کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے، پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دیا جائے۔ عزیز ساتھیوں اس کے بعد مشرکین عرب میں سے جن سرداروں نے معاہدے کو ختم کر دیا ہے، توڑ دیا ہے، تو ان کے خلاف بھی جہاد کرنے کا حکم آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اور اگر وہ اپنے عہد و پیمان کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یعنی ان کے جو سردار ہیں ان سے لڑائی کرو۔ ایمان کے بغیر اعمال بے سود ہوتے ہیں، کیونکہ مشرکین عرب خاص کر قریش یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کا انتظام، اس کا انصرام، اس کی چابی اور اس کا تمام طرح کا انتظام ہمارے پاس ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہم حج کا انتظام کرتے ہیں، ہم اللہ کے مہمان جو حجاج ہوتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے ہمارا دین کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو اسی بات کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکوں کا بھی حق نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی مسجدیں آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرا، تو یہ لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر مسلمانوں کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ رب العالمین سے اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت کرنے کی تاکید کی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہہ دے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کے مندہ ہونے سے یا جس کے مندہ پڑنے سے یا جس کے کم ہونے سے تم ڈرتے ہو، اور رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بیت اللہ کی تولیت مسلمانوں کو عطا فرما دی، جو اس امت کا عالمی مرکز ہے، تو اس میں مشرکوں کے داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی، اور فرمایا اور کہا کہ اب اس سال کے بعد وہ مشرکین مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، بس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ پھر مشرکین عرب کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کے خلاف بھی جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان کے لیے بچنے کی ایک اضافی صورت ان کے سامنے پیش کی گئی، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دے کر کے وہ مسلم ریاست کے شہری بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے دن سے ہی مہینے 12 بنائے ہیں، جن میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، اور ان مہینوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یقیناً مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے یا اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ادب والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد سے بھاگنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر تم نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور بدل کر تمہارے علاوہ اور لوگ لے آئے گا، دوسرے افراد کو لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ نقصان نہ کرو گے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ پھر اس کے بعد منافقین کا جہاد سے فرار ہونے پر ان کی مذمت بیان کی گئی ہے، کیونکہ وہ لوگ بہت ہی زیادہ مفاد پرست ہوا کرتے ہیں۔ جہاں انہیں ذاتی فائدے نظر آتے ہیں وہ آگے آگے وہاں پر ہوتے ہیں، اور جہاں انہیں فائدہ نظر نہیں آتا وہ وہاں سے دم دبا کر کے بھاگ نکلتے ہیں، اور ان کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ برے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور اچھے کاموں سے روکتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے منافقین کے حالات کو دیکھتے ہوئے ان پر سختی کرنے کی ترغیب دی ہے، اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھیں، اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کے تعلق سے آیات آئی ہوئی ہیں۔ غزوہ تبوک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی زندگی کا بہت ہی زیادہ مشکل ترین غزوہ تھا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، کھجور بالکل پک کر تیار ہو گئی تھی، جن پر مدینے والوں کی غذا کا انحصار ہوا کرتا تھا، اور اس غزوے میں بہت لمبا سفر کرنا تھا، زیادہ راہ کی بے حد کمی ہوا کرتی تھی، اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت قیصر روم سے مقابلہ ہونا تھا۔ جنگ تبوک میں معاشی حالات بہت ہی زیادہ سخت تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل فرمائی،
آپ نے لوگوں میں اعلان کیا چندے کے لیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے، بعض لوگوں نے اپنے گھر میں سے جو کچھ ان کے پاس تھا، موجود تھا، وہ لے کر کے حاضر ہو گئے۔ ایک مسلمان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے ایک یہودی کے ہاں مزدوری کی، اور اس مزدوری کا جو حصہ ملا آدھا لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ کوئی ایک مسلمان نہیں تھا، کئی ایسے اشخاص کی ایسی حالت تھی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ منافقین کی صورتحال یہ تھی کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو صدقہ لے جاتے ہوئے دیکھتے، وہ مذاق اڑاتے، ہنسی کرتے۔ اگر کوئی زیادہ صدقہ لے کر آتا تو ایسی صورت میں اس پر ریاکاری اور دکھاوے کی تہمت لگا دیتے، اور اگر کوئی غریب ہوا کرتا اور وہ تھوڑا سا سامان لاتا تو اسے کہتے، کیا اتنا صدقہ کرنے سے تم قیصر کو فتح کرنے چلے ہو؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو تجھ پر صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں، پھر اگر انہیں ان میں سے دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے نہ دیا جائے تو اسی وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے جو لوگ کسی عذر کی بنا پر جہاد میں نہیں جا سکتے یا جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ ان کے لیے کوئی عذر نہیں ہے یا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نہ کمزوروں پر کوئی حرج ہے، اور نہ بیماروں پر کوئی حرج ہے، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے جو وہ چیز نہیں پاتے جو خرچ کر سکیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی راستہ نہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو اس مبارک مہینے کے اندر اور اس مبارک مہینے کے علاوہ دیگر اور مہینوں کے اندر قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً جب ہم ترجمے کے ساتھ اس قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں جو مزہ آئے گا، جو ہماری ہمت کے اندر یا ہمارے اندر جو ایک تڑپ پیدا ہوگی، وہ بغیر ترجمے کے نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔